جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس سے پہلے میں نے ویڈیوز بنائی تھی گمراہ کون کے عنوان سے، پارٹ 1، 2، 3 اور 4، جن حضرات نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے ان حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ان چاروں ویڈیو کو دیکھ لیں، اس کے بعد اس ویڈیو کو بھی سماعت فرمائیں گے، دیکھیں گے تو بات آپ کو مکمل اور بہترین طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ آج آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، یہ آپ کی زندگی کی بہت ہی قیمتی ویڈیو ہے۔ میں اس میں آپ کو کچھ ایسے قیمتی معلومات دینے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ اس سے پہلے لا علم ہوں، لیکن یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج میں جو کچھ بھی کہنے جا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کچھ نام نہاد موحدین جو قرآن و سنت کا نام لیتے ہیں، قرآن و سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، خود کو حق پر اور 1450 سال سے جو مسلک مذہب اہل سنت چلا رہا ہے، مسلک اہل سنت چلا رہا ہے، اس کو غلط کہہ کر یہ ختم کرنے کی کوشش میں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں اور اہل سنت الجماعت کے ماننے والوں کو مختلف ناموں سے، کوئی خبر پوجوا کہتا ہے، کوئی مشرک کہتا ہے، کوئی بدعتی کہتا ہے، غرض کے طریقے سے ان کا مذاق اڑا کر، ان کے مسلک کا مذاق اڑا کر انہیں ختم کرنے کی، انہیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، میں جو آگے بیان کرنے جا رہا ہوں اس سے اہل علم اور دانشور تو واقف ہیں، لیکن ہمارا سادہ لو بھولا مسلمان جو بھولے بھالے ہوتے ہیں، دنیا دار ہوتے ہیں، سادہ لو مسلمان ہیں، سنی تو ہوں گے لیکن وہ ان چیزوں سے لا علم ہے جو میں آگے بیان کر رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور ایک حدیث آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جس دور میں فتنے پھیلیں گے اور اہل علم ان کا جواب دینے کی طاقت رکھنے کے باوجود اگر ان فتنوں کا جواب نہیں دیتے، اللہ تعالی کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت اس شخص پر ہو جو طاقت رکھنے کے باوجود ان فتنوں کا جواب نہیں دیتا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں آگے اسی حدیث میں، ایسے شخص پر جو طاقت رکھنے کے باوجود فتنوں کا جواب نہیں دیتا، اللہ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے اور نہ نفل قبول کرتا ہے۔ تو ایسے میں یہ جو نئے فتنے آ رہے ہیں اور ہمیں برا کر رہے ہیں، اہل سنت الجماعت کے پیارا مسلک کو برا کر رہے ہیں، جو غوث و خواجہ کا مسلک ہے اس کو برا بھلا کہہ کر ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اگر ہم جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں تو ضرور دینا ہے، اور اسی حدیث کو مد نظر رکھ کر میں اپنے علم اور طاقت کے مطابق ان کا جواب دے رہا ہوں اور ان کو انہی کا آئینہ بتا رہا ہوں، یعنی یہ کتنے پانی میں ہے میں انہیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ایک اور بات ہے، یہ تمہیدی چند باتیں ہیں، اس کو ذہن میں ضرور بٹھائیے آپ، کہ کسی بھی جماعت کو دیکھنے سے پہلے اس جماعت کی کتابوں کو اور اس جماعت کے علماء کی تقریروں کو آپ دیکھو، اس کے بعد فیصلہ کرو کہ اس جماعت سے جڑنا ہے یا نہیں جڑنا ہے۔ جیسے اسلام کو اگر دیکھنا ہے تو علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کے جاہل اور گناہگار مسلمانوں کو مت دیکھو، بلکہ اسلام کو دیکھنا ہے تو قرآن اور حدیث کو دیکھو، سیرت رسول کو دیکھو، صحابہ کرام کی اور بزرگان دین کی سیرت اور تعلیمات کو دیکھا کرو، ورنہ آج مسلمانوں میں شرابی بھی مل جائیں گے، جواری بھی مل جائیں گے، زانی بھی مل جائیں گے، قتل و غارت گیری کرنے والے مل جائیں گے۔ کیا ان کے ان کاموں کی وجہ سے اسلام غلط ہے؟ نہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم کہے کہ ارے اسلام تو شراب پینے کی اجازت دیتا ہے، جوا کھیلنے کی اجازت دیتا ہے، زنا کرنے کی اجازت دیتا ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ بے وقوف ہے وہ، کیونکہ اسلام میں نہ شراب جائز ہے، نہ جوا جائز ہے، نہ چوری جائز ہے، نہ زنا جائز ہے، یہ سب حرام ہے، لیکن بدبختی سے کچھ مسلمان یہ کر رہے ہیں، تو وہ جو کر رہے ہیں ان کا گناہ ان کے سر، لیکن اسلام تو ان برائیوں سے پاک ہے۔ ویسے ہی کسی بھی جماعت کو دیکھنا ہے تو ان کے جاہل عوام کو مت دیکھو، علماء کی کتابوں کو دیکھا کرو، علماء کی کتابوں کو اور ان کے علماء کی تقریروں کو دیکھا کرو، تو پتہ چلے گا کہ جماعت حق پر ہے یا باطل پر ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ایک اور چیز یہ
جیسے خواتین ہمارے باورچی خانے میں کھانا بناتی ہیں تو کھانا پکنے کے بعد چند دانے وہ ہاتھوں میں لے کر دیکھتی ہیں، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کھانا پکا ہے یا نہیں پکا ہے۔ اسی طرح کسی بھی جماعت کے 2-4 عقیدوں کو دیکھنے کے بعد ہی آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ جماعت حق پر ہے یا باطل پر ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری دیوانوں، آگے بڑھنے سے پہلے میں قرب قیامت کے قریب دجالوں اور کذابوں کے پیدا ہونے کی جو میں نے حدیث سنائی تھی سرکار کی کہ قرب قیامت کچھ دجال کذاب ایسے پیدا ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی باتیں لائیں گے جو تمہارے باپ دادا نے نہیں سنا ہوگا، اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھیے اور اس کو ذہن میں رکھے یہ دیکھیے کہ کیا یہ تعلیمات ہمارے باپ دادا سنے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب آئیے اس نام نہاد موحدین کی جماعت کے امام الوہابیہ، ان کے اکابروں میں شمار ہوتا ہے، یعنی ان کے سب سے بڑے عالم کہہ لیجئے امام الوہابیہ۔ یہ خود کہتے ہیں امام الوہابیہ اسماعیل دہلوی کی بدنام زمانہ کتاب تقویت الایمان کی میں چند عبارتیں پیش کروں گا۔ تقویت الایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کو طاقت دینے والی، قوت دینے والی، لیکن اس کے اندر جو تعلیمات ہیں ان کو دیکھنے کے بعد علماء نے فرمایا یہ ایمان کو تقویت اور طاقت پہنچانے والی کتاب تو نہیں ہے، ایمان کو ختم کرنے والی یعنی فوت کرنے والی کتاب ہے۔ تقویت الایمان نہیں بلکہ تقویت الایمان ہے، یعنی ایمان کو طاقت دینے والی نہیں، ایمان کو فوت کرنے والی، ختم کرنے والی کتاب ہے یہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو ایمان کو ختم کرنے والی کتاب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان عبارتوں کو دیکھیں گے، اس کتاب میں جو گستاخیاں ہیں ان کو دیکھیں گے، ایمان والوں کا ایمان لرز جائے گا، انسان کانپ اٹھے گا اور اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کیا ایسے بھی مسلمان دنیا میں ہیں؟ یعنی یہ جو اپنے آپ کو کلمہ کو مسلمان کہتے ہیں تو کیا مسلمان کہلائے جانے کے حقدار ہیں؟ اس کا فیصلہ میں آپ کے ضمیر پر چھوڑ دیتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اسماعیل دہلوی صاحب نے جو کتاب تقویت الایمان لکھی، اس کتاب کو لکھنے کے بعد انہوں نے خود فرمایا کہ میری اس کتاب کو پڑھنے سے معاشرے میں مسلمانوں میں شورش پیدا ہوگی، یعنی جھگڑا فساد پیدا ہوگا، کیونکہ میں نے اس میں شرک خفی کو شرک جلی لکھ دیا ہے، یعنی چھوٹے شرک کو میں نے بڑا شرک لکھ دیا ہے۔ اس کو پڑھنے سے شورش جھگڑا فساد پیدا ہوگا، لیکن امید کرتا ہوں کہ لڑ بھڑ کر ٹھیک ہو جائیں گے۔ پہلی امید جو شرک جلی شرک خفی کو شرک جلی لکھ دیا، جھگڑا فساد ہوگا لیکن بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے، یہ جو انہوں نے امید کی تھی آج تک پوری نہیں ہوئی۔ جھگڑا فساد کا بیج کس نے بویا؟ اسماعیل دہلوی نے خود قبول کر لیا ہے کہ میری اس کتاب سے جھگڑا فساد پیدا ہوگا، اور لیکن بعد میں مل جائیں گے جو انہوں نے کہا کہ بالکل غلط بات کہا کہ آج تک معاشرہ ایک نہیں ہو پایا ہے، مسلمانوں کا اتحاد اختلاف اور انتشار میں بدل گیا ہے۔ کس نے بدلا؟ اسماعیل دہلوی نے بدلا، جس کا اقرار انہوں نے خود کیا ہے۔ اب آئیے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، میں ان کی ہر گستاخی کا جواب تو بعد میں دوں گا، لیکن آج صرف عبارتیں سنا دوں گا آج کی ویڈیو میں کہ دیکھو کہ یہ مسلمان کہلاتے ہیں لیکن کتنی خطرناک گستاخیاں انہوں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی ہیں۔ صرف عبارتیں سناؤں گا، انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو ہر گستاخانہ عبارت کا جواب مدلل طور پر آگے انشاءاللہ دوں گا۔ تو پہلی عبارت میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اسماعیل دہلوی صاحب نے کیا لکھی ہے؟ انہوں نے لکھا کہ اللہ کی شان تو بہت بڑی ہے، اللہ کی شان تو بہت بڑی ہے، اس کے سامنے سب انبیاء اولیاء ذرہ ناچیز سے کمتر ہیں۔ یہ ہے توحید خدا ثابت کرنے کے لیے توحید مصطفیٰ کا مظاہرہ ہے، یعنی اللہ کی شان بیان کرنے کے لیے یہ ہر وہابی یہی کرتا ہے، انبیاء اولیاء کی توہین کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں ہم پوچھتے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کی شان بیان کرنے کے لیے کیا انبیاء اور اولیاء کی توہین کرنا ضروری ہے؟ اور ان کی عبارت سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ذرہ ناچیز کی بھی اہمیت ہے، لیکن اس سے بھی اگر کوئی کمتر ہے تو انبیاء اور اولیاء ہے۔ کہ دیکھیں کتنی بڑی گستاخی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوان، اور دوسری عبارت آپ لکھتے ہیں اسماعیل دہلوی صاحب، جو کچھ اللہ نے اپنے بندوں سے معاملہ کرے گا
دنیا خبر اور آخرت میں اس کی حقیقت کسی کو نہیں معلوم، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ اپنا حال، نہ دوسروں کا۔ اللہ تعالیٰ جو خبر میں، قیامت میں جو بھی کرے گا، مسلمانوں کا معاملہ جو کرے گا، اس کی حقیقت نہ نبی واقف ہے، نہ ولی واقف ہے، نہ اپنا حال معلوم ہے، نہ دوسروں کا حال معلوم ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جو نبی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی نوجوانوں کا سردار کہے، اور عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ ہیں ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری دے، اس نبی کے تعلق سے یہ لکھتے ہوئے شرم نہیں آئی کہ اس کو اپنا حال بھی نہیں معلوم؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور ایک عبارت یہ لکھتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اس کو، یا وہ کسی چیز کا مختار نہیں، جس کا نام محمد یا علی ہے اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ان عقل کے اندھوں کو یہ نظر نہیں آتا جس نبی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، جس نبی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے، آج اس نبی کے تعلق سے کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، دیکھیں کتنی گستاخانہ عبارت ہے۔ ایک اور عقیدہ انہوں نے لکھا، اسماعیل دہلوی صاحب نے تقویۃ الایمان میں لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ لکھا، یہ جھوٹا عقیدہ گڑا کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، یہ جھوٹا عقیدہ انہوں نے گڑا، تقویۃ الایمان میں لکھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جو نبی نماز پڑھاتے پڑھاتے صحابہ کے پیچھے جو صحابہ کی جماعت ہوتی تھی، ان صحابہ کی جماعت کا رکوع بھی دیکھے اور ان کے دل کی خشوع کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو بھی جو ملاحظہ کرتا ہو، اس نبی کے تعلق سے یہ لکھتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ کتنی بڑی سخت جہالت اور گستاخی ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں۔ اور ایک عبارت تقویۃ الایمان میں اسماعیل دہلوی نے یہ بھی لکھی، یہ جھوٹا عقیدہ لکھا، جھوٹی حدیث گڑی کہ میں بھی مر کر ایک دن مٹی میں ملنے والا ہوں۔ کیا ایسی خطرناک عبارت ہمارے باپ دادا نے سنی؟ جتنی چیزیں، جتنی گستاخانہ عبارتیں اسماعیل دہلوی کی اس تقویۃ الایمان کی میں سنا رہا ہوں، کیا ہمارے باپ دادا نے سنی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو معلوم ہوا، حدیث پاک کی روشنی میں معلوم ہوا، یہ قرب قیامت کے دجال ہے، کذاب ہے، جن کے پیدا ہونے کی اللہ کے رسول نے غیب کے ذریعے خبر دی تھی۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو وہ ہے، آپ ممبر پر ٹھہر کر جتنے جنت میں جانے والے ہیں، جتنے جہنم میں جانے والے ہیں، ان سب کے نام گنا دے، اور یہ بدبخت کہتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، مر کے مٹی میں مل گئے، ایسی گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ایک اور عبارت انہوں نے یہ لکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بڑے بھائی کے جیسی کرو، بڑے بھائی کے جیسی حضور کی تعظیم کرنی ہے۔ اور ایک عبارت لکھتے ہیں، جیسے ہر قوم کا چودھری ہے اور زمیندار، ویسے ہی پیغمبر اپنی امت کا سردار ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیواروں، دیکھو آپ کیسی کیسی گستاخانہ عبارتیں ہیں۔ یہی اسماعیل دہلوی، آخری عبارت پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ تقویۃ الایمان کی تو یہ چند چیزیں تھیں، ایسی ہی خباثت سے پوری تقویۃ الایمان بھری ہوئی ہے۔ انہی کی مولانا کی کتاب ہے اسماعیل دہلوی صاحب کی صراط مستقیم میں، سنو اس عبارت کو سن کر ایمان لرز جائے گا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اسماعیل دہلوی اپنی کتاب صراط مستقیم میں کیا لکھتے ہیں سنو، کہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانا اپنے بیل اور گدھے کے خیال میں قصدن یعنی جان بوجھ کر ڈوب جانے سے بدتر ہے، اور اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، نماز بیکار ہو جاتی ہے۔ اندازہ لگاؤ، نبی کا خیال، جس نبی نے ہمیں نماز کا تحفہ دیا، اس نبی کا خیال لانا اپنے بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے، اور اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ عبارت صراط مستقیم اسماعیل دہلوی نے لکھی ہے۔ چند گستاخانہ عبارتوں کا میں نے نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ان کی کتابیں ایسے ہی خباثتوں سے بھری بھی ہیں۔ لہذا میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ ان سے اپنی نسلوں کو بچاؤ، خود بھی بچو، اور میرے ان ویڈیوز کو لائک کرو، شیئر کرو، اور میرے چینل کو لائک بھی کر کے سبسکرائب بھی کریں، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، دور حاضر کے ہر فتنے سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔